جو قرآن حدیث فقہ تفسیر اس کے بھی عالم ہوں، ماہر ہوں، اور سائنس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھمیٹک، انگلش، کمپیوٹر اس کے بھی ماہر ہوں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین له الدین حنفاء۔ وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، او قال لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها او قال ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، او كما قال صلى الله عليه وآله وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ مکی زندگی کا ایک دور وہ تھا جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ اجازت دینی شروع کر دی تھی کہ وہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کریں، اور لوگ مکے سے مدینہ کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ اسی دور میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک صحابی آئے جن کا آج تک کسی کو نام نہیں معلوم، کیونکہ جن صحابہ نے ان کا یہ واقعہ سنایا انہوں نے ان کا نام نہیں بتایا۔ اور انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ اللہ کے رسول میں بھی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے چلا جاؤں۔ تو آپ نے ہجرت کی اجازت دینے یا نہ دینے کے بجائے بالکل کچھ اور بات ان سے کہی، اور وہ بات وہی تھی جو ابھی سنی، انما الاعمال بالنیات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کے سوال کے جواب میں بجائے اس کے کہ آپ اجازت دیتے یا منع کرتے، آپ نے کچھ اور ہی فرمایا۔ جو کچھ آپ نے کہا اس کا خلاصہ اور مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ جو کام بھی انسان کرتا ہے اس کے کرنے کے پیچھے اس کا جو اصل ارادہ ہوتا ہے، جو دل میں اصل چاہت ہوتی ہے، وہی اس کو ملتا ہے۔ نیت اس ارادے کو نہیں کہتے جو ہم اپنی زبان سے ظاہر کرتے ہیں، نیت اس ارادے کو کہتے ہیں جو ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارا دل کا ارادہ کچھ اور ہو اور ہم کسی مجبوری یا مصلحت سے زبان سے کچھ اور ظاہر کریں،
اور پھر اسی بات کو آپ نے اگلے جملے میں اور زیادہ بہتر طریقے پر اور واضح فرمایا، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، کہ ہر شخص کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ جس چیز کا اصل میں اس کے دل میں چھپا ہوا ارادہ ہوتا ہے، اس کام کے کرنے سے اسے وہی چیز ملتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرا جملہ ایسا بولا، بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بند لفظوں میں کوئی بات کہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انہی بند لفظوں میں سے کام چل جائے اور جس سے ہم بات کہہ رہے ہیں وہ پوری بات سمجھ جائے، لیکن ہم کو نظر یہ آتا ہے چہرے سے، ایسا محسوس ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری پوری بات سمجھا نہیں آدمی، تو پھر تھوڑا سا اور کھول کر کہنا پڑتا ہے، اور جب اس میں بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ سامنے والا یا تو زیادہ ہی سمجھدار ہے یا بہت ہی کم سمجھ ہے، کیونکہ کبھی کبھی نہ سمجھنے کی وجہ کم سمجھی نہیں ہوتی، جیسے ادھر زیادہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں تو وہ سمجھ کر بھی نہیں سمجھتے، تو کبھی کبھی بولنے والے کو، بات کرنے والے کو، سمجھانے والے کو ایسا محسوس ہوتا ہے، تو پھر وہ اور زیادہ بات کو کھول کر کہتا ہے جو شاید وہ پہلے نہ کہتا۔ چنانچہ آپ نے پہلا جملہ بولا انما الاعمال بالنیات، یہی کافی تھا، پھر دوسرا جملہ بولا وانما لکل امرئ ما نوى، یہ اور زیادہ کافی تھا، لیکن اس کے بعد ایسا لگتا ہے واللہ عالم کہ آپ کو محسوس ہوا کہ جو میں بات بند لفظوں میں کہہ رہا ہوں وہ ابھی تک یہ شخص سمجھا نہیں، تو آپ نے پھر تیسری بات بہت ہی کھول کر کہہ دی کہ بھائی جو شخص ہجرت کرنے جائے گا صرف اللہ اور رسول کے لیے، اس کو تو اللہ اور رسول کی رضا مل جائے، لیکن جس کے ذہن میں کوئی اور اپنا مقصد اور کام ہے اور اس کے لیے وہ مدینے جانا چاہتا ہے اور عنوان بنانا چاہتا ہے ہجرت کا، تو اس کے نتیجے میں وہ چیز اس کو بھلے مل جائے جس کا اس نے ارادہ کیا ہے، لیکن ہجرت اس کی شمار نہیں ہوگی۔ ایک بات کا پتہ چلا اور بہت اہم بات کا پتہ چلا، اللہ ان صاحب کو، ان صحابی کو بہت جزائے خیر دے جن کی اس غلطی کی وجہ سے یا اس سوال کی وجہ سے، غلطی بھی نہیں کہوں گا، اس سوال کی وجہ سے اتنی اہم بات ہم لوگوں کو معلوم ہو گئی، اور وہ یہ کہ جو کام بھی ہم کریں اگر اس کام کے کرتے وقت ایک اچھی سی اونچی سی نیت کر لیں، ایک بہت بڑا سا ارادہ کر لیں، تو انشاءاللہ ہم کو وہ بڑی بڑی چیزیں ضرور حاصل ہوں گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم لوگوں سے یہ بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم کام تو بہت کرتے ہیں، لیکن ان کاموں کے کرتے وقت اگر ہم بہت اچھی اور بڑی نیت کر لیں اور تازہ نیت کر لیں، دل میں ایک ارادہ ہو کہ یہ چیز حاصل کرنی ہے ہم، تو انشاءاللہ ہمیں ضرور وہ چیز مل جائے گی جس کا ہم ارادہ کریں گے۔ یہ بڑا پیارا اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنا دیا۔ اب جیسے مثال کے طور پر ایک مدرسے میں پڑھنے والا بچہ روزانہ صبح کو اپنے کلاس میں جاتا ہے، اب یہ وقت ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ روزانہ کی روٹین کے مطابق جانا ہے، ٹائم ہو گیا، گھنٹی بج گئی، چلو، بالکل ٹھیک ہے، بالکل مناسب ہے۔ اور ایک یہ کہ صبح کو روزانہ نئے سرے سے کوئی طالب علم روزانہ صبح جس وقت بھی ہو سکے، چاہے فجر کی نماز سے پہلے، فجر کے بعد، ناشتے کے بعد،
درجے میں کلاس میں جاتے وقت اس وقت ایک تازہ نیت کرے کہ اللہ میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میرے دل میں آپ کا نور اتر جائے، میں عالم باعمل بن جاؤں، میں خادم دین بن جاؤں، اسلام اور انسانیت کے لیے مفید بن جاؤں، میں اس لیے جا رہا ہوں اللہ، آپ کو راضی کرنے کی نیت سے جا رہا ہوں، آپ کے حکموں کو جان کر ان پر عمل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں۔ آپ سوچو ذرا، روزانہ جب کوئی یہ نئی نیت کرے گا، تجربہ کر کے جس کا جی چاہے دیکھ لے، کس قدر ترقی روزانہ اس کو ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے وہ کتنا قریب ہوتا چلا جائے گا۔ کوئی پڑھانے کے لیے جا رہا ہے، کوئی استاد پڑھانے کے لیے درجے میں جا رہا ہے، اگر وہ روزانہ کچھ نیت کرے تازہ کہ اللہ امت کو جس طرح کے افراد درکار ہیں، اس دور میں امت مسلمہ کو جس طرح کے کارکن چاہیے، اللہ اس طرح کے کارکن تیار کرنے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ آپ راضی ہو جائیں اور امت مسلمہ کو ایسے نوجوان، روشن خیال، بالغ نظر، صالح علماء مل جائیں۔ اللہ تعالیٰ میری اس نیت کو قبول کر کے میری کوشش کو کامیاب کر دی۔ اس نیت سے ایک نشاط پیدا ہو جاتا ہے، ایک حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، بہت نفع ہوتا ہے۔ اب جیسے مجلس میں ہی بیٹھتے ہو تم لوگ ہفتے میں 2 دن، تو اب یہ وہ موقع ہے کہ ہاں اس بیٹھتے وقت اندر دل میں ایک تمنا، ایک ارادہ، ایک طلب، سونے سے پہلے نیت، کھانے سے پہلے نیت، پینے سے پہلے نیت، کسی سے ملنے سے پہلے نیت، چپ کے دل اپنا کام کرتا رہے، یہ بہت زبردست عمل ہے۔ بہت سے انسان ایسی ذمہ داریوں اور مشغولیتوں میں ہوتے ہیں کہ 50 رکعت نماز دن میں نفل نہیں پڑھ سکتے ہو۔ اگر وہ ہر کام کو کرتے وقت اچھی سے اچھی نیت کرنا سیکھ لیں، اس کی عادت ڈال لیں، تو ان سے آگے کوئی ہزاروں نفلیں پڑھنے والا بھی نہیں جا سکتا، کوئی بڑھ نہیں سکتا ایسے شخص کے آگے جس کا دل ہر وقت زندہ رہتا ہو، بیدار رہتا ہو، اور پل پل میں وہ جو کام کرتا ہے وہ نیت کے ساتھ کرتا ہے، استحضار کے ساتھ کرتا ہے، ایمان و احتساب کے ساتھ کرتا ہے۔ اسی کو ایمان و احتساب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یہ عادت پڑ جائے۔ جیسے آج کل آپ لوگ جلسے کی تیاریاں کر رہے ہیں، مختلف پروگرام ہیں، کوئی استاد بنا ہوا ہے، کوئی شاگرد بنا ہوا ہے، کوئی بوڑھا معذور بنا ہوا ہے، اب پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہیں یہ لوگ، آپ کو اللہ رحم کرے۔ اس کے لیے بھی ایک نیت کی ضرورت ہے۔ سمجھو، اس پیغام کو جو کسی طرح اس جلسے کے ذریعے دینے کی کوشش کر رہے ہیں تمہارے اساتذہ کرام، اس کے لیے بھی نیت کرو۔ جو پروگراموں میں حصہ لے رہے ہیں، جو پروگراموں میں صرف تالیاں بجانا جن کے ذمے کیا گیا ہے، کچھ ایسے بھی تو ہوں گے جن کے ذمے بہت مشکل کام ہے۔ کون سا مشکل کام؟ سمجھ گئے ہو لیکن ڈر کے مارے جواب نہیں دے رہے۔ میں نے بھی تو کہا تھا نا، کیا تندرست لوگوں کے لیے تالیاں بجانا بھی ذرا مشکل کام ہے۔ سمجھے؟ اپنے ہی ہاتھ کو پیٹنا پڑتا ہے نا بھائی، بلا کسی قصور کے۔
ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اب امت کو ضرورت ہے ایسے علماء کی جو قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر اس کے بھی عالم ہوں، ماہر ہوں، اور سائنس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھمیٹک، انگلش، کمپیوٹر اس کے بھی ماہر ہوں، تاکہ وہ لوگوں کو، اس زمانے کے لوگوں کو اسلام بہتر طریقے پر سمجھا سکے۔ پڑھ کے ڈگری لے کر نوکری کرنا یہ تو علم کو بیچ دینا ہے۔ پڑھ لکھ کر کوئی ڈگری لے کے نوکری کر لینا یہ اس ادارے کا مقصد نہیں ہے، تمہارے اس مدرسے کا مقصد نہیں۔ تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں خود بھی عربی زبان پر قدرت میری ہو جائے، انگریزی زبان پر بھی قدرت ہو جائے، اور دنیا کو سمجھ سکوں، اور اس زمانے کی زبان میں لوگوں کو میں اسلام سمجھا سکوں، میں اس لائق بن جاؤں۔ یہ جو کوشش ہے ایک ایسا تعلیمی نظام قائم کرنے کی یہاں جو ہو رہی ہے، یہ کامیاب ہو جائے، لوگوں کے دل میں اس کی قدر آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرما لیں۔ اس طرح کی نیتیں اس اجلاس میں، جو بھی پروگرام میں جو لوگ بھی حصہ لے رہے ہیں وہ یہ نیتیں کریں گے تو اور زیادہ ان کو کامیابی ملے گی۔